السلام علیکم۔ لیاقت رانا کے خاندان پر قیامت ٹوٹی تھی۔ ابھی تو وہ لوگ شینا کی موت کے صدمے سے پوری طرح سنبھل نہیں پائے تھے کہ سجاد رانا کے قتل نے ایک اور قیامت ڈھا دی۔ پیرانا سالی سے گزرتے لیاقت رانا نے پوتی کے بعد بیٹے کی موت کی خبر سنی تو بستر سے جا لگے۔ صدمے سے چور چور ان کے دل کی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کے لیے ہسپتال میں ملک کے بہترین ڈاکٹرز جمع کر دیے گئے تھے، لیکن شہریار کی پریشانی قائم تھی۔ اس کا ایک پیر ہسپتال میں تو دوسرا گھر پر ہوتا۔ گھر میں مسز آفرین رانا اور مریم دونوں ہی کی حالت خراب تھی۔ ان کا رونا شہریار کے دل کو چیر ڈالتا تھا، لیکن فی الحال اس کے پاس انہیں صبر کی تلقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دونوں خواتین اس تلقین کو سن کر اور بھی شد و مد سے روتیں اور اس کا دل جل تھل کر ڈالتیں، لیکن وہ مرد ہونے کے ناطے آنکھوں سے آنسو نہیں بہا سکتا تھا، کم از کم سب کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ یہ رعایت تو قدرت کی طرف سے خواتین کو ہی ملی ہے کہ وہ ہر دکھ پر دل کھول کر رو لیتی ہیں اور نتیجتاً دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مرد بیچارے اس نعمت سے محروم، اپنی مردانگی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے سب کچھ اندر ہی اندر سہتے رہتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے دنیا میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں امراض قلب کا تناسب زیادہ ہے۔ مثال رانا ہاؤس میں ہی موجود تھی۔ خواتین غم سے زیادہ نڈھال نظر آتی تھیں، لیکن ہسپتال لیاقت رانا پہنچ گئے تھے۔ شہریار اس وقت ان کی خیریت معلوم کرنے ہسپتال ہی پہنچا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے تسلی دی تھی کہ لیاقت رانا کی طبیعت اب سنبھلنے لگی ہے۔ وہ فون پر بھی اسے یہی تسلیاں دیتے رہے تھے اور اسے مجبوراً ان تسلیوں سے بہلنا بھی پڑا تھا۔ اس وقت ساری ذمہ داریاں اسی کے شانوں پر تھیں۔ سجاد رانا کی تدفین، تعزیت کے لیے آنے والوں سے نمٹنے اور اخباری رپورٹرز کو بیانات دینے کے فرائض اسے ہی انجام دینے پڑے تھے۔ ان سارے فرائض کی انجام دہی میں وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرا تھا۔ خصوصاً حکمرانوں کے مذمتی بیانات اسے بری طرح چڑھانے کا سبب بنتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حکمرانوں کے یہ بیانات محض زبانی کلامی باتیں ہیں۔ دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے ان کے سارے دعوے سراسر کھوکھلے ہیں۔ یہ آہنی ہاتھ نہ تو ماضی میں کبھی حرکت میں آیا تھا اور نہ ہی ابھی امید کی جا سکتی تھی۔ شاید بغیر استعمال کے یوں ہی صرف بیانات کا حصہ بننے والا یہ آہنی ہاتھ زنگ آلود ہو کر ناقابل استعمال ہو چکا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ملک کے طول و عرض میں دہشت گرد اس طرح راج کیسے کرتے پھرتے؟ عوام سے لے کر خواص تک کوئی بھی تو اس دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عوام ایک ہی حلے میں کیڑے مکوڑوں کی طرح بڑی تعداد میں بے دردی سے مارے جاتے اور خواص کا بڑا ناپ تول کر حساب کتاب سے ملک عدم کی طرف روانہ کیا جاتا۔ اس جچے تلے قتال کو ٹارگٹ کلنگ کا نام دیا جاتا تھا۔ سجاد رانا کی موت بھی ٹارگٹ کلنگ تھی اور حسب معمول کلرز کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا تھا۔ خود ڈی آئی جی ہونے اور آئی جی کے داماد ہونے کے باوجود ان کے قتل کی رپورٹ نامعلوم قاتلوں کے نام درج کی گئی تھی۔ ان کے ایم این اے والد اپنی تمام تر پہنچ کے باوجود بیٹے کی موت کے صدمے سے نڈھال ہسپتال کے ایک وی آئی پی روم میں بے دست و پا پڑے تھے۔ ان میں تو اتنی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ بیٹے کے جنازے میں ہی شرکت کر سکتے۔ شہریار ان سے ملاقات کے لیے ہسپتال آیا تو وہ تھوڑی دیر تک حسرت بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر آنکھیں موند کر اپنا رخ بدل گئے۔ جس بچے کو انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا اور قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے اسسٹنٹ کمشنر کی کرسی تک پہنچا دیا تھا، اس کے سامنے وہ اپنے دل کا درد کیوں کر آنکھوں سے بہا سکتے تھے؟ ان کی کیفیات کو سمجھتے ہوئے شہریار نے ان کے ہاتھ کی پشت پر ایک عقیدت مندانہ بوسہ دیا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ عین اسی وقت مختار مراد وہاں پہنچ گئے۔ غم ان کا بھی کم نہیں تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کی گود اور مانگ دونوں ہی اجڑ گئی تھیں، لیکن بے پناہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ غم کے اس طوفان سے گزرتے ہوئے شہریار کو ان کی ذات سے بڑا سہارا ملا تھا۔ اب بھی وہ نظر آئے تو اس کے دل کو ڈھارس سے ملی۔ کیسی طبیعت ہے رانا صاحب کی؟ شہریار کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس سے سوال کیا۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور عملہ ذرا فاصلے پر ہی رک گیا تھا۔ طبیعت تو اب کافی حد تک سنبھل گئی ہے، ڈاکٹرز کے مطابق وہ خطرے سے نکل آئے ہیں، لیکن میرے اندازے کے مطابق شدید ڈپریسڈ ہیں۔ وہ تو ہونا ہی ہے، کسی بوڑھے باپ کے لیے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھنا کسی بھی صورت آسان نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات سن کر مختار مراد نے دھیمی آواز میں تبصرہ کیا، پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے وزٹنگ روم میں رکھی کرسیوں کی طرف بڑھ گئے۔
یہ عام وزٹنگ روم نہیں تھا، یہاں صرف لیاقت رانا جیسے وی آئی پیز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تیماردار ہی داخل ہو سکتے تھے۔ کچھ معلوم ہوا سجاد بھائی کے قاتلوں کے بارے میں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے تو شہریار نے ان سے پوچھا، قاتلوں کی حتمی نشاندہی تو نہیں ہوئی، لیکن ایسی بہت سی وجوہات سامنے آئی ہیں جن کو سجاد کے مرڈر کی وجہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اصل میں اس نے شینا کی موت کا بہت گہرا اثر لیا تھا اور اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے دیوانہ وار کوششیں کر رہا تھا، لیکن اپنی ان کوششوں میں اس نے مجھے شامل کرنا یا آگاہ کرنا پسند نہیں کیا تھا۔ تحقیقات کے مطابق شینا کی موت کے بعد سجاد مسلسل خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا، لیکن اس نے ان سرگرمیوں میں اپنے ماتحتوں کو بھی ایک حد سے زیادہ ملوث نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اس کے احکامات کی پیروی کی وہ بھی حقائق سے واقف نہیں یا بہت کم جانتے ہیں۔ اس سارے عرصے میں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اس نے گارڈز اور ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا۔ میرے پاس جو اطلاعات پہنچی ہیں ان کے مطابق کچھ دن قبل وہ تنہا اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل پہنچا تھا اور وہاں اس نے جولی نامی ایک لڑکی کے ساتھ چند گھنٹے گزارے تھے۔ جولی ایک کال گرل تھی جسے سجاد نے ہوٹل کے ایک ویٹر کے ذریعے اپروچ کیا تھا۔ سجاد کے حکم پر اس کے ایک ماتحت نے جولی کا تعاقب کر کے اس کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر لیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسی رات ہوٹل کا ویٹر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور جولی نے اپنی غیر شریفانہ زندگی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے خودکشی کر لی۔ مختار مراد کی باتیں سنتے ہی اسے ایک دم ہی اپنی سجاد رانا سے آخری ٹیلی فونک گفتگو یاد آ گئی۔ اس گفتگو کے دوران انہوں نے اسے بتایا تھا کہ شینا کے قاتلوں کو تلاش کرتے ہوئے وہ کچھ ایسے سپلائرز تک پہنچ گئے ہیں جن کے روپ میں خطرناک ایجنٹس چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ بات بتاتے ہوئے انہوں نے جسم فروشی کے دھندے کا بطور خاص ذکر کیا تھا، لیکن پھر ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے تفصیلات ملاقات پر چھوڑ دی تھیں۔ شومئی قسمت کے حالات ملاقات کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں حادثات یقینی طور پر قتل کی وارداتیں تھیں۔ سجاد بھائی کے اس قسم کے افراد کے خلاف کام کرنے کا تو کسی حد تک مجھے بھی علم ہے۔ یقیناً جو بڑے مجرم ہیں انہوں نے اپنی طرف جانے والے راستوں کا نشان مٹانے کے لیے اپنے ہی بندوں کو بلی چڑھا دیا ہوگا۔ وہ بے ساختہ ہی درمیان میں بول پڑا اور مختار مراد کو اپنی اور سجاد رانا کی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا۔ تمہارا تجزیہ بالکل درست ہے۔ میرے سامنے کچھ ایسے شواہد آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سجاد کچھ خاص قسم کے مجرموں کی راہ پر لگ گیا تھا جس کے نتیجے میں اسے جان سے جانا پڑا۔ میرے بندے ایک ایسے میرج بیورو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ اس کی مالکن لڑکیوں کی سپلائر رہی ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ وہ میرج بیورو بند ہو چکا ہے اور مالکن سمیت سٹاف کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ عمارت کے مالک کے ریکارڈ میں عورت کا جو پتہ درج ہے وہ بھی غلط ہے۔ میرے آدمیوں نے دفتر کی تلاشی لے کر کلوز حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے پہلے ہی مکمل طور پر کلین کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ہم کسی کے فنگر پرنٹس حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال سے ظاہر ہے کہ مجرم کوئی عام لوگ نہیں بلکہ تربیت یافتہ اور بے حد ذہین تھے جنہوں نے اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا۔ مختار مراد نے اسے آگے کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور پھر یوں خاموش ہو گئے جیسے بتانے کے لیے مزید کچھ باقی نہ رہا ہو۔ شہریار خود بھی کچھ دیر خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھا رہا، پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اچھا انکل، اب اجازت دیجیے، مجھے کچھ اور معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ آپ البتہ ماموں جان سے مل لیں، آپ کی ہمت اور حوصلے کو دیکھ کر یقیناً انہیں بھی حوصلہ ملے گا۔ وہ ان سے مصافحہ کر کے ہسپتال سے رخصت ہو گیا۔ اسے یہاں سے لیاقت رانا کی رہائش گاہ کی طرف جانا تھا۔ مشابرم خان کی عدم موجودگی میں ڈرائیونگ کے فرائض انجام دینے والے ڈرائیور نے اس کی سبک رفتار مرسڈیز ٹریفک کے بہاؤ میں شامل کی تو اس نے اپنا سیل فون نکال کر مشابرم خان کا نمبر ملایا۔ سجاد رانا کی آخری رسومات اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں اسے موقع نہیں مل سکا تھا کہ مشابرم خان سے رابطہ کر پاتا، حالانکہ اس بے تحاشا پریشانی کے عالم میں بھی وہ اس مسئلے کو بھولا نہیں تھا۔ ماہبانوں کو اس نے اپنی ذمہ داری پر بلتستان بھیجا تھا تو اب اس کے اغوا کی خبر پر وہ خود سب سے بڑھ کر مضطرب تھا، لیکن حالات ہی کچھ ایسا رخ اختیار کر گئے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر کٹے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ خواہش کہتی تھی کہ کسی طرح بلتستان پہنچا جائے اور ماہبانوں کی بازیابی کے سلسلے میں ہاتھ پیر مارے جائیں۔
لیکن فرائض اور خونی رشتوں کا حق راہ میں حائل تھا۔ وہ اپنے پیاروں کو ان حالات میں تنہا چھوڑ کر کسی لڑکی کی خاطر کہیں نہیں جا سکتا تھا، چاہے وہ لڑکی اسے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر پیاری ہوتی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، لیکن عملی زندگی میں بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جب طاقتور سے طاقتور مرد خود کو مجبور محسوس کرتا ہے، خصوصاً اگر معاملہ فرض اور خواہش کی جنگ کا ہو تو اعلیٰ تربیت کے حامل افراد اپنی ذاتی خوشی قربان کر کے فرض کی ادائیگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور خود پر ضبط کر کے ماہبانوں کا معاملہ سپرد تقدیر کر دیا تھا۔ البتہ تقدیر پر بھروسہ کرنے کے باوجود وہ جتنی تدبیر یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتا تھا وہ اس نے ضرور کی تھی، اور اب اسی تدبیر کے نتائج جاننے کے لیے مشابرم خان کو کال ملائی تھی۔ السلام علیکم سر۔ مشابرم خان نے کال ریسیو کر لی اور اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے خان؟ آرام سے وہاں پہنچ تو گئے تھے نا؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کی مہربانی سے سفر میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ مشابرم خان نے ترتیب وار اس کے سوالوں کا جواب دیا، لیکن اس کا لہجہ کچھ بجھا ہوا اور تھکن زدہ تھا۔ تمہاری والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بے شک ماہبانوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن اخلاقی تقاضا تھا کہ پہلے مشابرم خان کے مسائل پر بات کی جائے۔ اماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کے دماغ کو سخت صدمہ پہنچا ہے، ابھی وہ ہسپتال میں ہی ہے اور بے ہوش ہے۔ مجبوری میں مجھے اکرم خان کی تدفین بھی اس کے بغیر ہی کرنی پڑی، مشابرم خان نے اداسی سے بتایا۔ ویری سیڈ۔ تمہیں میری کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ اپنی اماں کو لے کر لاہور یا اسلام آباد کے کسی ہسپتال پہنچ جاؤ۔ سکردو کے مقابلے میں ان شہروں کے ہسپتال زیادہ جدید اور باسہولت ہیں۔ تم کہو تو میں انتظامات کروا دوں، اس نے ہمدردی کے ساتھ مشابرم خان سے پوچھا۔ شکریہ سر، لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماں کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، بس صدمہ ہے جس سے وہ آہستہ آہستہ ہی نکل سکے گی۔ مشابرم خان نے جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگر مشابرم خان خود مطمئن تھا تو مزید اصرار بیکار تھا۔ حادثے کے بارے میں کچھ معلوم ہوا کہ کیا ہوا تھا اور کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ اب اس نے اصل موضوع چھیڑا۔ واقعہ ہوشے سے واپس کاندے جاتے ہوئے کینداس تھنگ کے قریب پیش آیا تھا۔ جیپ کے ڈرائیور کے مطابق اچانک ہی ایک جیپ میں سوار کچھ لوگوں نے انہیں گھیر لیا تھا اور ماہبانوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر اکرم خان نے جوش میں ان سے بھیڑنے کی کوشش کی اور جواباً اسے گولی مار کر وہ لوگ ماہبانوں کو لے گئے۔ یہاں کی پولیس نے اس واردات کے بارے میں تحقیقات کی تو اس جیپ کا پتہ چل گیا جس میں اغوا کار آئے تھے وہ ایک ٹورسٹ کمپنی کی جیپ تھی۔ جیپ کا ڈرائیور خالی جیپ لے کر طے شدہ شیڈول کے مطابق پہاڑوں سے واپس آنے والی ایک ٹیم کو لینے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی جیپ روک لی گئی اور اسے بے ہوش کر کے روکنے والے جیپ لے اڑے۔ ہوش میں آنے کے بعد جب تک اس نے تھانے میں رپورٹ کروائی اور جیپ تلاش کی گئی تب تک مجرم اپنا کام کر چکے تھے۔ خالی جیپ پولیس کو ایک بالکل ویران پہاڑی کے قریب کھڑی مل گئی تھی۔ مجرم وہاں سے کہاں اور کیسے گئے اس بات کا سراغ نہیں مل سکا، کیونکہ جس علاقے میں جیپ ملی وہاں زمین کی ساخت ایسی ہے کہ کسی سواری یا انسانی قدموں کے نشانات حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اب یہاں کی پولیس الجھی ہوئی ہے کہ آگے کی تفتیش کس بنیاد پر کریں۔ ماں کی بیماری اور اکرم خان کی آخری رسومات کی ادائیگی میں الجھے ہونے کی وجہ سے میں خود بھی اب تک کچھ نہیں کر سکا ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں سر، اب میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح کچھ معلوم کر سکوں۔ مشابرم خان نے تفصیلات سناتے ہوئے آخر میں اپنا عزم ظاہر کیا۔ اپنی سہولت اور وسائل کے مطابق اگر تم کچھ کر سکو تو ضرور کرو خان، لیکن میری طرف سے تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ اس وقت کسی بھی اور کام سے بڑھ کر تم پر اپنی ماں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے تمہیں سب سے زیادہ انہی کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ اور مشابرم خان کم و بیش ایک ہی جیسی صورتحال سے دوچار تھے، چنانچہ وہ مشابرم خان کے مسائل کو سمجھ سکتا تھا۔ ان مسائل کو سمجھتے ہوئے اس نے مشابرم خان کو کسی بھی ذمہ داری کے بوجھ سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماں کا خیال تو ہسپتال والے رکھ رہے ہیں سر، لیکن مجھے اپنے بھائی کے قاتلوں کو تلاش کرنے کا کام خود کرنا ہوگا۔ ادھر ہمارے علاقے میں ایسی واردات پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یہاں کی پولیس کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں، اس لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ مشابرم خان کی بات اپنی جگہ درست تھی۔ وہ جگہ جہاں کرائم ریٹ زیرو ہو، وہاں اس طرح کی کوئی واردات ہو جائے تو وہاں کی پولیس کا بوکھلا جانا سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے خان، جیسا تم مناسب سمجھو،
میں وہاں کی انتظامیہ سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ تمہارے ساتھ تعاون کریں۔ اس نے مشابرم خان کو اجازت دی اور کال منقطع کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ گھر، ہسپتال اور ماہبانوں سمیت ایک پورے ضلع کی ذمہ داریوں کا بوجھ تنہا اس کے شانوں پر تھا، اور وہ بظاہر آرام دہ انداز میں بیٹھا ہونے کے باوجود اندرونی طور پر ان ساری ذمہ داریوں سے احسن طور پر عہدہ برا ہونے کی تدابیر سوچنے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بہت دیر سے غار کی دیوار سے پشت ٹکائے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے قدیم دیومالائی داستانوں میں مذکور کسی دیوی کا ضدی آنکھوں والا مجسمہ دیوار کے ساتھ ٹکا ہو، لیکن یہ ایک ایسا مجسمہ تھا جس کے خطوط میں ایک آہنگ سے ہونے والی حرکت سانسوں کے تموج کو ظاہر کر رہی تھی۔ سانس جو زندگی کی علامت ہے اور جس کے دم سے ہی سارے جذبے اور خواہشیں قائم ہیں۔ سانس جسم کا ساتھ چھوڑ دے تو حسین سے حسین انسان بھی مٹی کے ڈھیر کے برابر ہو جاتا ہے۔ پتھروں سے تراشے مجسمے بھی اپنی تمام تر خوبصورتی کے باعث صرف سانس کی عدم موجودگی کے باعث ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ایسے مجسموں کے لیے دیکھنے والی آنکھ میں تحسین تو ہوتی ہے، لیکن دل میں جذبات نہیں، اور اس کی خوبی یہی تھی کہ وہ ادھوری نہیں تھی، اس کے انگ انگ میں زندگی بھری تھی، جوانی اور شباب سے پر زندگی، جو دیکھنے والی آنکھ میں صرف تحسین نہیں بھرتی، پورے وجود کو اکساتی ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور بظاہر اپنے ارد گرد سے بے نیاز تھی، لیکن اچانک ہی اسے اپنے جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ اس کی زنانہ جبلت نے فوراً ہی اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجائی اور اس نے چونک کر ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک پختہ کار، الجھی ہوئی داڑھی اور بالوں والا شخص کھڑا اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ ان عجیب و غریب لوگوں میں سے ایک تھا جنہیں وہ کنداس تھنگ سے اغوا کر کے اس برف زار میں آنے کے بعد سے مسلسل اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ سارے لوگ بڑے عجیب تھے، انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ انہوں نے ایک زمانے سے تہذیب یافتہ دنیا کی شکل نہیں دیکھی ہو۔ ان کے چہروں سے وحشت برستی تھی اور آنکھوں میں کسی جنگلی جانور کی سی درندگی تھی۔ ان کے اعضاء کے تناؤ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے شکار پر گھات لگائے بیٹھے ہوں اور کسی بھی پل اس پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ان عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ ان کی دنیا میں قیدی کی حیثیت سے رہ رہی تھیں اور حیران تھیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس مقصد کے تحت دنیا سے کٹ کر اس ویرانے میں رہ رہے ہیں۔ اس بات کا تو اسے حتمی یقین تھا کہ بہرحال وہ اس جگہ کے قدیمی باشندے نہیں ہیں، وہ سب باہر کی دنیا سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ ان کے رنگ و روپ اور لہجے چغلی کھاتے تھے کہ وہ مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں۔ ان کے حلیے بے شک یکساں تھے، ان کی بڑی ہوئی داڑیاں اور الجھے ہوئے بالوں نے انہیں ایک دوسرے سے مشابہ ظاہر کرنے کی کوشش تھی، یا پھر اس علاقے میں پانی اور دیگر سہولیات کی قلت کے باعث ان کے لیے حجامت کروانا ممکن نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ ان کے جسموں پر موجود لباس بھی ایک جیسے تھے، وہ بد رنگ اور گھسے ہوئے اونی پاجاموں کے ساتھ لمبی لمبی بش شرٹ نما قمیضیں پہنے ہوئے تھے۔ یہ مشترکہ حلیے اختیار کر لینے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے الگ شناخت کیے جا سکتے تھے۔ ان میں کوئی گورے رنگ اور سنہری بالوں کا مالک تھا، تو کوئی لمبے قد اور کھڑے کھڑے نین نقش والا، سیاہ کورتال سے رنگ والوں کے ساتھ بونے قد اور سانولی رنگت والے چہرے بھی وہاں نظر آ رہے تھے۔ یہی حال زبان کا تھا۔ وہ جو زبان آپس میں بولتے تھے، اس میں سندھی، سرائکی، پنجابی، پشتو اور انگریزی کے الفاظ آپس میں اس طرح مدغم ہو گئے کہ زبانوں کا ایک لشکر سا تشکیل پا گیا تھا۔ یقیناً ایسا مختلف علاقوں اور تہذیبوں کے لوگوں کے آپس میں مل کر رہنے کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ مختلف قسم کے لوگ آخر اس جگہ مل کر کیوں رہ رہے ہیں؟ ایسا کون سا مشترکہ مشن ہے جس نے انہیں اس جگہ جمع کر دیا ہے؟ برف میں گھری یہ جگہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ہی مہذب دنیا کے افراد کی رہائش گاہ کے طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ اوپر سے وہاں کی ہولناکی نے ماہبانوں کو پہلے قدم پر ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خود کو یہاں تک لانے والوں میں سے ایک کے اشارے پر جب وہ اس غار میں داخل ہوئی تھی تو کئی لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا کہ وہ کسی غار میں نہیں بلکہ اسلحے کی ذخیرہ گاہ میں داخل ہو گئی ہو۔ غار کی پتھریلی دیواروں پر دنیا جہاں کا اسلحہ سجا ہوا تھا، رائفل، کلیشنکوف، ریپیٹر، ریوالور اور جانے کون کون سے قابل شناخت اور ناقابل شناخت چیزیں تھیں۔
جو وہاں موجود تھیں۔ وہ راہداری کے اختتام پر موجود ایک چھوٹے سے قید خانے میں پہنچنے تک اس اسلحے کو دیکھتی رہی تھی، اور اب اس قید خانے میں بند اپنے ناکردہ جرم کی سزا میں ملنے والی قید کو کاٹتے ہوئے بھی یہی منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے کھانا اور پانی پہنچانے کے لیے کوئی ایک شخص مخصوص نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی یہ فرض انجام دیتا تھا، لیکن ہر شخص کے جسم کے ساتھ کسی نہ کسی اسلحے کا جڑا ہونا لازمی ہوتا تھا۔ اسلحے کی موجودگی کے علاوہ ان کے درمیان جو قدرے مشترک تھی وہ تھی زبان کی عدم موجودگی، کیوں کم از کم ماہبانوں کو یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ سارے کے سارے قوت گویائی سے محروم ہوں۔ وہ ان میں سے کسی سے بھی کوئی سوال کرتی، جواب ہرگز نہیں ملتا۔ آخر کار اس نے جل کر انہیں گونگا بہرا تسلیم کر لیا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی آوازیں اس قید خانے میں اس تک بھی پہنچتی تھیں، اور اس گفتگو میں کئی الفاظ ایسے ہوتے تھے جن کے معنی و مفہوم اس کے لیے اجنبی نہیں تھے، مگر وہ لوگ اس کی تمام تر کوشش کے باوجود اس کے سامنے زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی زبان بندی نے اس کی الجھن کو برقرار رکھا ہوا تھا، البتہ وہ اپنے اس خیال میں ڈاواں ڈول ہو گئی تھی کہ اسے چودھری کے حکم پر اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ جن لوگوں کی قید میں تھی وہ چودھری کے کارندوں سے بہت مختلف تھے۔ چودھری کے کارندے بے شک بے رحم اور جھگڑا لو تھے، لیکن اس کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ جنگی سپاہیوں کی طرح سے منظم و مرتب تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات انہیں چودھری کے کارندوں سے زیادہ خطرناک اور شفاق ظاہر کرتے تھے۔ اس کی جب بھی ان میں سے کسی پر نظر پڑتی وہ اپنی جگہ لرز کر رہ جاتی تھی۔ شکر یہ تھا کہ وہ اپنی تمام تر شفاقی کے باوجود اب تک اس کی طرف سے قطعی بے نیاز نظر آتے تھے۔ یہاں اسے سوائے قید تنہائی کے اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس کے پاس آرام دہ بستر بھی تھا اور موسم کی سختی کو برداشت کرنے والا لباس بھی۔ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اسے تینوں وقت کا کھانا نہایت پابندی سے فراہم کر دیا جاتا تھا۔ بس پریشانی تھی تو یہ کہ اسے کس کے حکم پر اور کیوں یہاں لایا گیا ہے۔ اس وقت بھی وہ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہی سوالوں کا جواب کھوجنے کے لیے سوچوں کے تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی کہ خود کو گھورے جانے کے احساس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اسے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے گھورنے والا شخص وہی تھا جو کچھ دیر قبل اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ اب اس کی دوبارہ آمد کا مقصد یقیناً یہ تھا کہ کھانے کے خالی برتن واپس لے جائے، لیکن وہ خالی برتن واپس لے جانے کے بجائے اس کے پرشباب وجود میں الجھ گیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک خاص قسم کی تحریر لکھی تھی، ایسی تحریر جسے عورت بخوبی پڑھ سکتی ہے۔ ماہبانوں نے بھی فوراً ہی یہ تحریر پڑھ لی اور خوف کے باعث اپنے اندر سمٹ سی گئی۔ اس سے قبل اس نے چودھری افتخار اور ہوشے کی کیمپنگ سائٹ میں ملنے والے امریکی سیاح کی آنکھوں میں بھی یہ تحریر پڑی تھی، لیکن دونوں ہی شیطانوں کے مقابلے میں قدرت نے اس کی مدد کی اور وہ ان ہوس پرستوں کی تمام تر طاقت کے باوجود ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہاں اس مقام پر وہ اپنے سامنے موجود درندے سے بچنے کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ یہاں نہ تو اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی کسی بیرونی مدد کی امید۔ بے بسی کے اس عالم میں وہ بے ساختہ ہی دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارنے لگی۔ ساکت لبوں کے ساتھ رب کو پکارتے ہوئے اس کی آنکھیں اس شخص پر جمی ہوئی تھیں جو کسی درندے کی طرح اس پر نظریں جمائے دبے قدموں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب آتے آتے وہ اتنا نزدیک پہنچ گیا کہ اس کے اور ماہبانوں کے درمیان مشکل سے 1 فٹ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس قدر کم فاصلے سے وہ اس کے چہرے کی غیر معمولی سرخی اور سانسوں کے ہجان کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اب کوئی شک نہیں رہا کہ وہ شخص بدنیتی سے ہی اس کے قریب آنا چاہتا تھا۔ اس شخص کی نیت بھانپ کر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دیوار سے اس حد تک چپک کر کھڑی ہو گئی کہ اگر کسی طرح ممکن ہوتا تو وہ پتھروں کی اس دیوار میں سما جاتی۔ اس کے خوف کو محسوس کر کے وہ شخص دانت نکوسنے کے انداز میں مسکرانے لگا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ گلشیر چھیتی کر، اسانو کمانڈر نے کال کیا ہے، وہ کوئی امپورٹنٹ گل دسنے والا ہے۔ اس کی انگلیاں ماہبانوں کے چہرے کو چھونے بھی نہیں پائی تھیں کہ کسی نے دور سے اسے ملی جلی بولی میں اسے پکارا۔ اس پکار کو سن کر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور نیچے فرش پر رکھے کھانے کے برتن سمیٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک ماہبانوں سانس روکے دیوار سے چپکی کھڑی رہی۔ وہ ایک موڑ کر راہداری سے غائب ہو گیا تو وہ گرنے کے سے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔
اب وہ ایک بار پھر پتھریلی دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کے انداز نشست میں پہلے کسی بے فکری نہیں رہی تھی۔ جو خطرہ لمحہ بھر پہلے اس کے قریب آنے کے بعد ٹل گیا تھا، دوبارہ کسی بھی وقت پوری شدت سے اسے اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ اسے اس خطرے سے بچنے کے لیے کوئی سبیل نکالنی تھی، لیکن فی الحال تو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر آپ اس ویکنڈ پر لاہور آ رہے ہیں نا؟ بستر پر اوندی لیٹی وہ ایک ہاتھ سے موبائل تھامے آفتاب سے باتوں میں مصروف تھی۔ حویلی کے مقابلے میں اسے یہاں بہت آزادی حاصل تھی۔ یہاں اسے آفتاب سے بات کرنے کے لیے رات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آفتاب کی مصروفیت اور معمول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دن کے وقت بھی اس سے بات کر لیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دن کی روشنی میں ایک دوسرے کی ہوا کے دوش پر سفر کرنے والی آوازوں سے جذبات کی شدت کا اندازہ کرتے ہوئے محو گفتگو تھے۔ نہ آنے کا کیا سوال، میں تو خود گن گن کر لمحے گزار رہا ہوں۔ اچھے بھلے آدمی کو نکما بنا کر آپ نے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ پہلے پڑھنے پڑھانے اور لکھنے کے سوا کوئی اور کام نہیں تھا، اب آپ کے سوا کچھ سوجتا ہی نہیں۔ اس کے سوال کے جواب میں وہ بڑی بے بسی کا اظہار کرتا ہوا بولا تو کشور کھلکھلا کر ہنستی۔ اس ہنسی میں خوشی کے رنگ بھی تھے اور یہ ناز بھی کہ وہ کسی کو اپنا دیوانہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ہنسیے ہنسیے، جی بھر کر ہنسیے، میں آؤں گا نا تو سارے بدلے چکا دوں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یوں دور دور سے کسی کو للچانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بظاہر روٹھے ہوئے لہجے میں پیار کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ کشور کا چہرہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیا سے سرخ ہو گیا۔ مارے شرم کے وہ جواب میں کچھ کہہ نہیں سکی، بس بولتی بند ہو گئی محترمہ کی۔ پہلے تو بڑی بہادری دکھائی جاتی تھی، اب یہ حال ہے کہ فون پر بھی ہمارا ایک جملہ سن کر ڈھہ جاتی ہیں آپ۔ کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا کہ آپ وہی کشور ہیں جس کی طرف سے اظہار محبت میں پہل کی گئی تھی۔ آفتاب نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تب اور اب میں بہت فرق ہے آفتاب۔ تب میں جانتی تھی کہ آپ چودھری افتخار شاہ کی بیٹی کی طرف خود سے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، چنانچہ میں نے اظہار میں پہل کر ڈالی۔ اب معاملہ مختلف ہے، اب میں صرف چودھری افتخار کی بیٹی نہیں، آپ کی بیوی ہوں، ایسی بیوی جسے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اب مجھے قطعی اس بات کی ضرورت نہیں رہی کہ میں اپنی نسوانی انا کو داؤ پر لگاتے ہوئے جارحانہ رویہ اختیار کروں۔ مرد کی طرف سے اظہار محبت سننا اور اس پر شرمانا عورت کا حق ہوتا ہے۔ پہلے مجھے یہ حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب حاصل ہے، تو پھر کیوں میں اپنی حدود سے باہر نکلوں اور اللہ کی طرف سے انعام کی صورت ملنے والے حق سے محروم ہو جاؤں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب ساری زندگی مجھے ہی آپ سے اظہار محبت کا فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ اس کے بے حد سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر آفتاب بے چارگی سے بولا، وہ تو کرنا پڑے گا۔ کشور دل برانہ ادا کے ساتھ ایک بار پھر کھلکھلائی۔ آفتاب جواب میں کچھ بولتا، اس سے قبل ہی دروازے پر دستک ابھری۔ ایک منٹ ہولڈ کریں آفتاب، وہ مدھم آواز میں ماؤتھ پیس میں بولی اور موبائل تکیے کے نیچے رکھ کر سیدھی ہوئی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ بلند آواز میں دیے گئے اس جواب پر ہاجرہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ رانی کو خود اس نے اپنی کچھ ذاتی چیزوں کی خریداری کے لیے ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ تک بھیجا ہوا تھا۔ پہلے کبھی اس کا لاہور آنا ہوتا تھا تو وہ اپنی ہر طرح کی خریداری کے لیے خود ہی جایا کرتی تھی۔ اس طرح اسے کچھ وقت آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن اب وہ خود کوٹھی سے باہر نکلنے سے گریز کر رہی تھی تاکہ آفتاب کی لاہور آمد پر جب باہر نکلنا پڑے تو ملازمین کو یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وہ روز روز سیر سپاٹے کرنے چلی جاتی ہے۔ کیا کام ہے ہاجرہ، کیوں آئی ہو؟ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ہاجرہ سے پوچھا۔ وہ بی بی، آپ سے ملنے کے لیے ایک عورت آئی ہے، کہتی ہے کشور بی بی سے ملنا ہے۔ ہاجرہ نے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ یہاں کون عورت مجھ سے ملنے آ سکتی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تم نے نام پوچھا تھا اس عورت کا؟ جی بی بی، پر اس نے اپنا نام نہیں بتایا، بس یہی کہتی ہے کہ آپ سے ملنا ہے۔ لمبی چوڑی سی برقع والی عورت ہے، منہ پر نقاب بھی لگایا ہوا ہے۔ آپ کہیں تو میں جا کر منع کر دوں؟ جانے کون عورت ہے، چوکیدار نے اسے گیٹ پر ہی روک رکھا ہے، ہاجرہ نے اسے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاجرہ نے اسے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے آنے والی عورت کو ٹالنے کے سلسلے میں اجازت بھی چاہی۔ نہیں، رہنے دو، میں دیکھتی ہوں، شاید میری کوئی جاننے والی ہو۔
وہ الجھی الجھی سی بستر سے اتر کر کمرے سے باہر کی طرف چل پڑی۔ ہاجرہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ چوکیدار سے کہو کہ عورت کو گیٹ سے اندر آنے دے۔ گیٹ سے کافی فاصلے پر ہی رک کر اس نے ہاجرہ کو حکم دیا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی، جبکہ کشور اپنی جگہ رک کر انتظار کرنے لگی۔ ہاجرہ نے اس کا حکم چوکیدار کو پہنچایا تو ذرا دیر کے تذبذب کے بعد اس نے ذیلی گیٹ کھول کر عورت کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ لمبی چوڑی عورت سر جھکا کر اندر داخل ہوئی اور اعتماد سے چلتی ہوئی فاصلے پر کھڑی کشور کی طرف آنے لگی۔ اس کے پیچھے چوکیدار اور رائفل تھامے بالکل الرٹ کھڑا تھا۔ عورت ذرا بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتی تو وہ اسے فوراً گولی مار دیتا۔ کشور خود الجھن میں کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اب اس سے ذرا سے فاصلے پر آ کر رک گئی تھی۔ کون ہیں آپ اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھیں؟ عورت کے اعتماد سے ذرا سا خائف ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جواباً عورت نے کچھ بولنے کے بجائے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے پر موجود نقاب ہٹا دیا۔ نقاب کے پیچھے سے نمودار ہونے والے چہرے کو دیکھ کر کشور بری طرح چونکی، لیکن یہ اس کا ابتدائی رد عمل تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فرط مسرت سے عورت کے گلے لگ چکی تھی۔ آپ مجھ سے ملنے یہاں آئی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی بے پناہ خوشی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنی دیورانی کا حال چال ہی معلوم کر آؤں۔ ویسے تمہاری خوشی دیکھ کر تو مجھے سوچنا پڑ رہا ہے کہ مجھے سامنے دیکھ کر تمہارا یہ حال ہے تو اگر جو کبھی دیور جی اس طرح اچانک آ گئے تو تم کیا کرو گی؟ وہ مسکرا کر دھیمی آواز میں بولتی ہوئی کشور کو چھیڑنے لگی۔ اس چھیڑ چھاڑ پر کشور کا چہرہ گل رنگ ہو گیا، لیکن پھر وہ فوراً ہی چونک کر اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ اسے ڈر محسوس ہوا تھا کہ کہیں ہاجرہ نے مہتاب کے الفاظ نہ سن لیے ہوں، لیکن یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ ہاجرہ کافی فاصلے پر تھی۔ چوکیدار تو خیر تھا ہی دور، چلے اندر چل کر باتیں کرتے ہیں، اس نے مہتاب کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر پلٹ کر ہاجرہ سے تحکمانہ لہجے میں بولی، جلدی سے اسپیشل چائے تیار کر کے لے آؤ اور پھر اچھا سا کھانا بھی تیار کر لینا۔ کھانے وانے تک میں نہیں رکوں گی، وہ تو میرا تم سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا اس لیے چلی آئی۔ بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، ان کے واپس آنے تک مجھے گھر پہنچنا ہوگا۔ اس کا ہاجرہ کو دیا جانے والا حکم سنتے ہی مہتاب نے جھٹ سے اس پر صورتحال واضح کی، تو آپ بچوں کے اسکول سے آنے کے بعد انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آ جاتی نا، میرا تو خود بڑا دل کر رہا ہے ان سے ملنے کا۔ مہتاب کی بات سن کر وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اب وہ دونوں اس کے بیڈ روم تک پہنچ چکی تھیں اور کھل کر باتیں کر سکتی تھیں۔ بچوں کو میں جان بوجھ کر ساتھ نہیں لائی، بچے معصوم ہوتے ہیں، انجانے میں ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل سکتی تھی جس کی وجہ سے تم مشکل میں پڑ جاتی۔ مہتاب نے اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے بچوں کو ساتھ نہ لانے کی وجہ بتائی۔ اچھا آپ یہ برقع تو اتاریں اور آرام سے بیٹھیں، ابھی بچوں کی چھٹی میں کافی وقت ہے، کھانا چاہے آپ نہ کھائیں لیکن درمیان کا وقت میرے ساتھ ہی گزارنا ہوگا، کشور نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو مہتاب مسکراتی ہوئی برقع اتارنے لگی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی پردہ دار خاتون ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے باقاعدہ برقع اوڑھتی ہوں گی۔ میں تو ملازمہ کی زبانی یہ سن کر حیران ہو رہی تھی کہ کوئی برقع پوش خاتون مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ آپ نے اپنا نام بھی تو نہیں بتایا تھا۔ نام تو میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اچانک تمہارے سامنے پہنچ کر تمہیں سرپرائز دے سکوں۔ رہی برقع والی بات تو سچ کہوں یہ برقع میں پردہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں پہنتی بلکہ اس لیے پہنتی ہوں کہ خود کو کچھ لوگوں کی نظروں سے روپوش رکھ سکوں۔ مہتاب کا جواب سن کر اسے آفتاب کی اس کے متعلق سنائی گئی داستان یاد آ گئی۔ مہتاب نئے دور کی سوہنی تھی جس کے لیے محبوب سے ملن زندگی کی بنیادی شرط تھا، لیکن اس ملن کے لیے اس نے جو قدم اٹھایا تھا وہ منہ زور لہروں کو کچے گھڑے پر پار کرنے سے کم نہیں تھا۔ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کو ٹھکرا کر وہ ساری دنیا سے ناتا توڑ کر افضل کی بن گئی تھی، اور اب بھی اس خوف کا شکار تھی کہ جانے کب کوئی تند لہر اسے اس کے کچے گھڑے سمیت بہا کر لے جائے۔ اوہو، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ میں آپ کے آنے سے پہلے آفتاب سے باتیں کر رہی تھی، ذرا انہیں آپ کے بارے میں بتا دوں تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، ورنہ بیچارے پریشان ہی ہوتے رہیں گے کہ میں کس مشکل میں گرفتار ہوں۔ مہتاب سے متعلق آفتاب کی بتائی ہوئی باتیں یاد آئیں تو ساتھ ہی یہ بھی یاد آ گیا کہ وہ آفتاب سے اپنی گفتگو ادھوری چھوڑ کر ہاجرہ کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ اب یاد آیا تو فوراً تکیے کے نیچے
چھپا موبائل نکال کر آفتاب کو خوشی سے مہتاب کی آمد کے بارے میں مطلع کیا۔ ٹھیک ہے، آپ بھابھی کے ساتھ انجوائے کریں، میں بھی اپنے کام دھندے نمٹاتا ہوں۔ اس کی دی ہوئی اطلاع سن کر آفتاب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اب آپ بتائیں بھابھی کہ کیا حال ہے؟ بچے اور افضل بھائی تو خیریت سے ہیں نا؟ آفتاب کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ مہتاب کے برابر میں آ کر بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی۔ اپنا موبائل اس نے بے پرواہی سے بیڈ پر ہی ڈال دیا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، بچے تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ دلہن چاچی دوبارہ ہمارے گھر کب آئیں گی۔ مہتاب مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی بے تکلفانہ باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے لگا۔ ہاجرہ اس دوران کھانے پینے کی پرتکلف اشیاء سے بھری ٹرالی کمرے میں پہنچا کر جا چکی تھی۔ رانی کے بارے میں بھی اطلاع مل گئی تھی کہ وہ مارکیٹ سے واپس آ چکی ہے اور اب باورچی خانے میں ہاجرہ کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ مہتاب کے کھانے سے انکار کے باوجود کشور یوں ہی اسے واپس نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اگر مہتاب کھانے پر نہ بھی رکتی تو وہ بچوں کے نام سے اس کے ساتھ کھانا باندھ کر بھجوا دیتی۔ ابھی تو خیر وہ باتوں میں مگن تھیں اور مہتاب نے واپس جانے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپس کی باتوں میں مگن وہ دونوں اس وقت چونکیں جب کسی نے بنا دستک دیے دھڑ سے دروازہ کھولا۔ اس غیر مہذبانہ انداز پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے قبل ہی کشور نے کھلے دروازے میں کھڑی ناہید کو دیکھ لیا۔ السلام علیکم اماں، آپ یہاں؟ وہ بھی اتنی اچانک؟ وہ بوکھلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ماں کی اچانک آمد پر حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ کیوں، میرے یہاں آنے پر پابندی ہے کیا؟ جیسے یہ تیرے باپ کی کوٹھی ہے ویسے ہی میرے شوہر کی بھی ہے۔ تو یہاں رہ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ چودھرائن ناہید نے روٹھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ عموماً اس کے انداز میں کشور کے لیے بڑی رعایت ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ خاصی خفا لگ رہی تھی۔ کشور اس خفگی کا پس منظر سمجھ سکتی تھی۔ تاجور نے اپنے لاہور کے دورے سے واپس جانے کے بعد یقیناً اس کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہوں گی کہ اس کی ماں سے پیرآباد میں زیادہ دن نہیں رکا گیا اور وہ موقع ملتے ہی بیٹی کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے لاہور آ پہنچی۔ ماں کی آمد کا مقصد سمجھتے ہوئے کشور نے بے ساختہ ہی اپنی مہندی سے سجے ہاتھ پشت پر کر لیے۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی بے شک مدھم پڑ چکی تھی، لیکن آفتاب کی محبت کا جو رنگ اس کے پورے وجود پر چڑھا تھا وہ بہت پکا تھا اور اسے چھپانا بھی ممکن نہیں تھا۔ چودھرائن ناہید نے بھی پہلی نظر میں ہی اس میں در آنے والی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا اور اب خشمگی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کے یہاں آنے پر اعتراض تو نہیں کیا اماں، آپ آئیں، یہاں بیٹھیں۔ مہتاب کے سامنے ماں کے لہجے پر سبکی محسوس کرنے کے باوجود کشور نے رسان سے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے اسے اس جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ خود بیٹھی تھی۔ چودھرائن ناہید مہتاب کو گھورتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تسی کون ہو بی بی؟ بیٹھنے کے بعد اس نے براہ راست مہتاب سے سوال کیا۔ یہ میری سہیلی ہیں اماں، یہیں کتابوں کی دکان پر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، بس پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ آج یہ پہلی بار مجھ سے ملنے یہاں آئی ہیں۔ مہتاب کے کچھ بولنے سے قبل خود کشور نے اس کا ماں سے تعارف کروایا۔ ایسے راہ چلتی عورتوں سے دوستیاں گانٹھنے کی تجھے کس نے اجازت دے دی؟ اپنے ابا جی کو جانتی ہے نا؟ وہ تو کتا بھی خریدیں تو اس کی نسل کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تو بغیر جانے پرکھے دوستی کر کے راہ چلتوں کو گھر لانے لگی۔ ناہید کے الفاظ اور لہجہ دونوں اتنے حد تک آمیز تھے کہ مہتاب کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں اب چلتی ہوں کشور، اس نے کشور کی خاطر چودھرائن ناہید کو کوئی بھی جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے خود پر ضبط کیا اور کھڑی ہو کر اپنا برقع اوڑھنے لگی۔ کشور کی آنکھوں میں ماں کے رویے کے لیے گہری معذرت تھی، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مہتاب برقع اوڑھ کر باہر نکلنے لگی تو چودھرائن ناہید کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ فون شاید تمہارا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس نے بستر پر پڑا کشور کا موبائل اٹھا کر مہتاب کی طرف بڑھایا۔ یہ موبائل میرا نہ؟ مہتاب نے موبائل کی ملکیت سے انکار کرنا چاہا، لیکن فوراً ہی کشور نے مداخلت کر کے اسے درمیان میں ہی روک دیا۔ ارے ہاں اماں، یہ تو ان کا ہی موبائل ہے۔ اچھا ہوا آپ نے صحیح وقت پر دیکھ لیا، ورنہ بیچاری کو پریشانی ہو جاتی۔ اس نے چودھرائن ناہید کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کر مہتاب کو تھما دیا۔ اس نے بھی صورتحال کو سمجھتے ہوئے خاموشی سے موبائل اپنے پرس میں رکھ لیا اور خدا حافظ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں تجھے اپنے ساتھ واپس گاؤں لے جانے کے لیے آئی ہوں، بہت رہ لی یہاں، اب واپس چل۔ یہاں رہ کر تو جو ڈرامے کر رہی ہے
وہ میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ ساری حیاتی وڈی چودرائن سے دب کر رہی ہوں، اور اب تیری وجہ سے اور بھی تانے سننے پڑتے ہیں۔ حویلی چل، میں دیکھتی ہوں وہاں رہ کر تیرا دماغ کیسے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تیرے ابا جی بھی میرے ساتھ ہی آئے ہیں، انہیں مراد کے پاس امریکہ جانا ہے۔ ابھی تو وہ مجھے یہاں اتار کر خود کسی کام نال گئے ہیں، پھر شام میں ایئرپورٹ چلے جائیں گے۔ تو تیاری رکھ، ڈرائیور انہیں چھوڑ کر واپس آئے گا تو ہم اس کے ساتھ واپس گاؤں چلے جائیں گے۔ مہتاب کے جاتے ہی چودرائن ناہید نے اٹل لہجے میں اسے حکم سنایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی کشور گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جتنے اٹل لہجے میں چودرائن نے اسے حکم سنایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ چاہے وہ کتنی ہی حیل و حجت سے کام لے، اسے چودرائن کے ساتھ واپس جانا ہی پڑے گا۔ واپس جانے کا مطلب تھا آنے والے ویکینڈ پر آفتاب سے طے شدہ ملاقات سے محرومی۔ اس ملاقات کے حوالے سے ان دونوں کے دلوں میں کتنے ارمان تھے، یہ بات کوئی اور کیسے سمجھ سکتا تھا، اور وہ کسی کو سمجھا بھی کیسے سکتی تھی۔ فی الحال تو اس کے پاس موجود آفتاب سے رابطے کا ذریعہ وہ ننھا منا سا موبائل بھی جدا ہو گیا تھا، اور وہ ذرا دیر کے لیے ملنے والی پرواز کی آزادی کے بعد ایک بار پھر کسی بے زبان کبوتر کی طرح واپس اپنے قفس کی طرف ہانکی جا رہی تھی۔ دیکھ بالے، میرے پیچھے سارے کام ڈھنگ سے نبیڑ لینا۔ اس واری مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میں تیرے ساتھ وڈی رعایت کر چکا ہوں، پر اب کے کام بگڑا نہ تو تیرا انجام اچھا نہ ہوگا۔ یہ گل چنگی طرح سمجھ لے، انور کی طرح میں تجھے کتوں کے آگے ڈلوا دوں گا۔ غداری کی طرح کام چوری بھی نمک حرامی کی نشانی ہے۔ اب کی واری تو نے نمک حرامی دکھائی نہ تو سمجھ لے کہ پھر انجام بھی نمک حراموں جیسا ہی ہوگا۔ ڈپارچر لاؤنج میں موجود چودھری افتخار بالے کو دھمکی نما ہدایات جاری کر رہا تھا۔ فرما برداری سے سر ہلاتے بالے کی روح اس کی دھمکیوں پر اندر سے فنا ہوئی جا رہی تھی۔ وہ انور کو اور اس کے انجام کو بھولا نہیں تھا۔ ماہبانوں کا بڑا بہنوئی انور، جو اپنی بیوی نگار کی نازک حالت میں ہسپتال پہنچانے کے لیے حویلی کی طرف سے گاڑی کی فراہمی کا طلبگار ہوا تھا اور انکار پر برگشتہ ہو کر بغاوت پر اتر آیا تھا۔ بیوی کی موت کے صدمے نے انور کے حواس چھین لیے تھے اور غصے میں وہ چودھری سے ٹکر لیتے ہوئے ایسی شہریار کا مخبر بن بیٹھا تھا۔ راز کھلنے کے بعد انور کو چودھری کی طرف سے ملنے والی عبرتناک سزا سہنی پڑی تھی۔ چودھری نے کمزور اور ناتواں انور کو شکاری کتوں کے آگے دھکیل دیا تھا۔ انور اپنے ناتواں وجود کے ساتھ ان طاقتور کتوں سے مقابلہ نہ کر سکا، اور کتوں نے لمحوں میں اس کے جسم کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ انور کی اس بے بسی سے لطف اندوز ہونے والے بالے نے جب اپنے سانڈ جیسے پلے پلائے جسم کو تصور کی آنکھ سے کتوں سے بمبوڑے جانے کا منظر دیکھا تو کانپ اٹھا، اور چودھری کی چاپلوسی کرتا ہوا خوشامدانہ انداز میں بولا، آپ فکر نہ کریں سرکار، سب کام خیر نال ہو جائیں گے۔ آپ بس چھوٹے شاہ جی کے پاس امریکہ پہنچیں، پیچھے سے میں کام کر کے آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اس واری آپ کے دشمن کی ایک نہیں چلے گی، میں ناک کے راستے اس کی ساری افسری نکال دوں گا۔ ایک رات میری قید میں گزار لے گا تو اپنے سارے پہنچ والے ماموں چاچوؤں کو بھول جائے گا۔ بس آپ تھوڑا سا انتظار کریں، امریکہ سے واپسی پر آپ کے سامنے آپ کی پسند کا تحفہ پیش کر دیا جائے گا۔ اپنی گل پر قائم رہنا، اگر تو نے میری مرضی کے مطابق کام کیا تو میں بھی تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اور ہاں، اس اے سی کے بچے سے کوئی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا نخرہ ہے اس میں۔ میں اس کے کزن کی موت پر افسوس کرنے گیا تھا تو اس نے مجھ سے ڈھنگ سے گل تک نہیں کی تھی۔ چودھری جو شہریار سے خار کھائے بیٹھا تھا، بالے کو اور چڑھانے لگا، تسی بے فکر ہو جاؤ سرکار، اے سی کو تو میں گل کرنا سکھاؤں گا، طوطے کی طرح فر فر بولے گا اور وہ سب بتائے گا جو ہم چاہیں گے۔ بالے نے چودھری کا موڈ بحال کرنے کے لیے بڑک ماری، پر احتیاط سے کام کرنا، خبردار کسی کو ایسا کوئی ثبوت نہ ملنے پائے کہ وہ ہم تک پہنچ سکے۔ بغیر ثبوت کے اے سی کتنا ہی شور مچائے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر آپ حکم کریں تو اے سی کی زبان ہمیشہ کے لیے ہی بند کر دوں، سالہ رہے گا نہ شور مچا سکے گا۔ بالے نے جوش میں زیادہ ہی مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ نہیں اوئے، اے سی کو تو میں نے زندہ ہی رکھنا ہے تاکہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ سکوں۔ وڈا مرغی کی طرح کڑی کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہم اس کڑی کو مسل کر رکھ دیں گے تو اے سی کی جو حالت ہوگی اسے دیکھ کر ہمیں اس کی موت سے زیادہ خوشی ملے گی۔ چودھری نے فوراً ہی بالے کی تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے شیطانی ذہن میں پلتی خواہش کا اظہار کیا۔
جیسی آپ کی مرضی سرکار، بالا تو آپ کے حکم کا غلام ہے۔ بالے نے ایک بار پھر خوش آمدانہ انداز اختیار کیا، جس پر بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چودھری نے اپنی گردن موڑ لی۔ ایسے لہجے اور رویے اس کی زندگی کے معمولات میں شامل تھے۔ وہ ہمیشہ سے لوگوں کو اپنے سامنے جھکتے دیکھنے کا عادی تھا، اور اگر کبھی کوئی جھکنے سے انکار کر دیتا تو وہ بے چین ہو جاتا اور اسے جھکانے کی ترکیبیں سوچنے لگتا۔ اب بھی اسے کافی اطمینان ہو گیا تھا کہ شہریار سے مہبانوں کا پتہ حاصل کر کے اسے اپنے قبضے میں لانے کے بعد شہریار کی بے بسی کا تماشا دیکھ سکے گا۔ اسی پرفریب خواب کو آنکھوں میں سجائے وہ چیکنگ کے مراحل سے گزرتا ہوا جہاز میں پہنچ گیا۔ اس کے لیے بزنس کلاس میں سیٹ ریزرو تھی۔ وہاں مسافروں کے استقبال کے لیے موجود ایئر ہوسٹس نے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کی سیٹ تک رہنمائی کی۔ ایئر ہوسٹس کی یہ دل فریب مسکراہٹ سراسر کاروباری نوعیت کی تھی، جس سے وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے مطابق ہر ایک مسافر کو نوازتی تھی، لیکن چودھری جیسے خود پسند بندے نے اس مسکراہٹ کو خاص اپنے لیے تصور کیا اور اس کی عیش پرست فطرت خوش ہو گئی کہ طویل سفر کے دوران ذرا رنگینی اور موج مستی رہے گی۔ دوران سفر ایئر ہوسٹس سے دل پشوری کے خیال نے اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے گورے کی موجودگی پر بھی کبیدہ خاطر نہیں ہونے دیا۔ ویسے وہ عموماً گوروں کی ہم سفری کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والے اور مختصر گفتگو کرنے والے گوروں کی سنگت اسے بور کر دیتی تھی۔ ایسے لوگ زیادہ بات چیت کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، تو انہیں اپنے مربوں اور جاگیر کے قصے سنا کر مروب کیا خاک کیا جا سکتا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے تک وہ گورے کی طرف سے رخ موڑے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ البتہ سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے آنے والی ایئر ہوسٹس کی قربت کے لمحات طویل کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ خوب الجھائے رکھا۔ ایئر ہوسٹس اپنے ہونٹوں پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے اسے برداشت کرتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں سے جھلکتی ناگواری واضح تھی۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے کے بعد جب پرواز ہموار ہو گئی اور پائلٹ کی طرف سے مسافروں کو سیٹ بیلٹ کھولنے کا عندیہ دیا گیا، تو چودھری نے خود سے یہ معمولی کام انجام دینے کے بجائے ایئر ہوسٹس کی خدمات حاصل کرنا ضروری سمجھا اور سیٹ کے ساتھ لگے بٹن کو دبانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لائیں جناب، میں آپ کی سیٹ بیلٹ کھول دیتا ہوں۔ چودھری کے بٹن دبانے سے پہلے اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا گورا شائستگی سے رواں اردو میں بولا۔ گورے کی زبان سے اتنی صاف اردو سن کر چودھری اتنا حیران ہوا کہ بٹن دبانا بھول گیا۔ اس کی حیرانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گورے نے اس کی طرف جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ کھول دی۔ آپ تو بڑی صاف اردو بول لیتے ہیں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اردو جانتے ہوں گے، شاید آپ نے پاکستان میں طویل عرصہ گزارا ہے۔ گورے کے اردو بولنے پر حیرت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ چودھری نے اندازہ بھی لگایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، میں یہاں بے شک کئی بار آ چکا ہوں، لیکن اردو میں نے یہاں سے نہیں بلکہ امریکہ میں رہ کر سیکھی ہے۔ اصل میں مجھے کئی زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں اردو کے علاوہ اور بھی کئی زبانیں روانی سے بول سکتا ہوں۔ آپ چاہیں تو مجھ سے پنجابی میں بات کر سکتے ہیں۔ گورے نے اسے مزید حیران کیا۔ یہ سن کر مینوں وڈی خوشی ہوئی ہے۔ اردو اور پنجابی بولنے والا امریکی مینوں پہلی واری ملا ہے۔ ایسا کرو پہلے تہاڈے نال تعارف ہو جاوے تاکہ اگے چنگی گل شل رہے۔ چودھری نے پرجوش انداز میں فرمائش کی۔ میرا نام ڈیوڈ ہے، پیشے کے اعتبار سے میں انجینئر ہوں، لیکن سیاحت خصوصاً کلائمبنگ کا بڑا شوق ہے۔ یہ شوق مجھے بار بار مشرقی ممالک کا رخ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا شغل فرماتے ہیں؟ ویسے آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے بارے میں جو اندازہ قائم کیا ہے، اس کے مطابق تو آپ کوئی فیوڈل لارڈ ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ میرا نام چودھری افتخار عالم شاہ ہے۔ میں پیرآباد نامی ایک گاؤں کا مالک ہوں۔ پرکھوں سے ہم وہاں حکمرانی کرتے آ رہے ہیں۔ پڑھنے لکھنے اور سیر و تفریح کے لیے ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پھر اپنے اصل ٹھکانے کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ابھی میں اپنے پتر سے ملنے نیو یارک جا رہا ہوں، تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ میرا پتر ذرا وکری ٹائپ ہے، پرکھوں کی طرح اسے حکمرانی کا ذرا شوق نہیں۔ امریکہ میں رہ کر پڑھا لکھا اور اب وہیں ملازمت کر کے خوش ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ملک میں ایسی کیا گل ہے کہ ہمارے جوانوں پر جادو ہو جاتا ہے، واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ چودھری نے شکوہ کیا۔ ارے نہیں چودھری صاحب، ہمارے ہاں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے مصنوعی ہے۔ اصل حسن اور جادو نگری تو آپ کے ملک میں ہے۔ میں تو آپ کے شمالی علاقہ جات کے حسن کا اتنا عاشق ہوں
کہ موقع ملتے ہی یہاں کا رخ کرتا ہوں۔ کہنے والے آپ کے نانگا پربت کو دیا میر یعنی پریوں کی سرزمین کہتے ہیں، اور سچ کہوں تو مجھے بھی ان برف پوش پہاڑیوں پر پریاں رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ پاکستانی تو اس طرف کا رخ ہی نہیں کرتے، ورنہ ایک بار ان برف پوش پہاڑوں کی سیر کے لیے چلے جائیں تو ہمارے امریکہ کو بھول ہی جائیں۔ ڈیوڈ کے انداز سے ظاہر تھا کہ واقعی وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہے۔ آپ کہتے ہیں تو ماننا ہی پڑے گا مسٹر ڈیوڈ، ہم پاکستانیوں کو تو ویسے بھی امریکہ کی ہر گل ماننے کی عادت ہے۔ چودھری اپنی بات کہہ کر خود ہی بلند آواز میں ہنسا۔ باقی باتوں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا چودھری صاحب، لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس پر تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، کیونکہ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم امریکی کبھی بھی کسی غلط جگہ اپنا سرمایہ خرچ نہیں کرتے۔ میں اتنا خرچہ کر کے ان علاقوں کی سیر کرنے آتا ہوں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ خاص ہے ان علاقوں میں، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اتنی رقم ضائع کرنے کی۔ ڈیوڈ نے ایسی دلیل دی کہ چودھری کو قائل ہونا پڑا۔ گل تو تہاڈی ٹھیک ہے، اب تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں ادھر کی سیر کے لیے جاؤں۔ تو ایسا کریں نا چودھری صاحب، میرے ساتھ پروگرام رکھ لیں۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، میں نیکسٹ ٹائم پاکستان آؤں گا تو آپ کو انفارم کر دوں گا، پھر آپ میری ٹیم کے ساتھ چلیے گا۔ ویسے ہم لوگ تو کافی اوپر تک جاتے ہیں، آپ کی جہاں تک ہمت ہو ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اصل میں کلائمبنگ میں فٹنس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں لوگ اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے زیادہ بلندی تک نہیں جا پاتے، ورنہ تو ہمارے پاس ان لوگوں کی بھی مثالیں ہیں جو 70-80 سال کی عمر میں کیٹو کے بیس کیمپ تک پہنچ گئے۔ ڈیوڈ کے آخری الفاظ نے چودھری کی انا کو ذک پہنچائی، لیکن بہرحال سچ سچ تھا، اس لیے وہ چاہنے کے باوجود ڈیوڈ کے سامنے کوئی بڑک نہیں مار سکا۔ اگر وہ ابھی اپنی جوان مردی کا دعویٰ کر بیٹھتا تو آنے والے وقت میں اسے ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس موضوع پر خاموشی کو ہی غنیمت جانا اور ڈیوڈ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھوانے لگا۔ چلیں تو پھر ڈن ہو گیا کہ اب جب بھی میرا دوبارہ پاکستان آنا ہوا ہم ساتھ مل کر ایکسپیڈیشن پر چلیں گے۔ ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے حالیہ وزٹ کی تصویریں دکھاتا ہوں، بڑے شاندار سینز شوٹ کیے ہیں میں نے۔ چودھری کا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کرنے کے بعد ڈیوڈ اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے بولا اور اس میں سے ایک بڑا سا لفافہ نکالا۔ اپنے ڈیجیٹل کیمرے سے تصویریں بنائی تھیں میں نے، زیادہ تر تو ابھی کیمرے میں ہی محفوظ ہیں، بس کچھ خاص تصویریں جو مجھے زیادہ پسند آئی تھیں انہیں میں نے یہیں سے ڈیولپ کروا لیا۔ آپ تصویریں دیکھیں گے تو خود میرے حسن نظر کے قائل ہو جائیں گے۔ اس نے لفافہ چودھری کے ہاتھ میں تھمایا۔ لفافے کے وزن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں اچھی خاصی تصویریں موجود ہیں۔ چودھری نے لفافہ کھولا تو اس میں سے ایک البم برآمد ہوا۔ وہ پراشتیاق انداز میں البم کھول کر اس میں لگی تصویروں کا جائزہ لینے لگا۔ ڈیوڈ کا دعویٰ غلط نہیں تھا، واقعی اس نے بڑی خوبصورتی سے قدرتی مناظر کو کیمرے کی آنکھ سے قید کیا تھا۔ چودھری بے ساختہ ہی تعریفیں کرتا ہوا ایک ایک تصویر دیکھتا آگے بڑھتا رہا، لیکن پھر اچانک ایک مقام پر اس کی بولتی بند ہو گئی اور وہ حیرت سے گنگ تصویر میں نظر آنے والے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بھاری گرم لبادے میں کسی پہاڑی دوشیزہ کے روپ میں موجود وہ لڑکی ماہ بانو ہی ہے۔ اسے شناخت کر لینے کے باوجود اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی انا کے لیے امتحان بن کر اس کی نیندیں چھین لینے والی ماہ بانو چہرے پر مسکراہٹ سجائے خوشی کی محفلوں میں شرکت کرتی پھر رہی تھی۔ اس بات کو سوچ کر اس کا تن بدن سلگ اٹھا۔ خوبصورت لڑکی ہے نا چودھری صاحب، مجھے بڑی اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے اس کے کئی پوز لے لیے تھے۔ آپ آگے دیکھیں، آگے اور بھی پوز ہیں اس لڑکی کے۔ چودھری کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے ڈیوڈ نے اس سے کہا، اور پھر خود ہی ہاتھ بڑھا کر نئی تصویر سامنے کر دی۔ یہ لڑکی آپ کو کہاں ملی تھی مسٹر ڈیوڈ؟ تصویر پر نظر جمائے چودھری نے سرسراتی ہوئی آواز میں ڈیوڈ سے سوال کیا۔ اسے میں نے ایک پہاڑی گاؤں میں دیکھا تھا۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس گاؤں کی کیمپنگ سائٹ میں موجود تھا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ گاؤں میں شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ ہم لوگ مقامی شادی دیکھنے کے شوق میں بغیر دعوت کے وہاں جا پہنچے۔ بڑے اچھے مہمان نواز لوگ تھے گاؤں والے، انہوں نے ہمارے اس طرح پہنچنے کا برا نہیں مانا، بلکہ تصویریں بنانے کی بھی اجازت دے دی۔ تصویریں بناتے ہوئے میری اس لڑکی پر نظر پڑی تو بس بے ساختہ ہی اس کی کئی تصویریں لے بیٹھا۔ ڈیوڈ نے تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس گاؤں کا کیا نام تھا مسٹر ڈیوڈ؟ ڈیوڈ کی تفصیلات میں سب کچھ ہونے کے باوجود بنیادی جواب نہیں تھا۔
اس لیے اس بار چودھری نے ذرا زیادہ وضاحت سے اپنا سوال دہرایا۔ خیریت ہے چودھری صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں اور اس کی تصویر دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے ہیں۔ ڈیوڈ کا انداز اگرچہ سرسری تھا، لیکن وہ بہت گہری نظروں سے چودھری کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی اس لڑکی کو جانتا ہوں۔ اس کا نام مہبانو ہے اور یہ میرے ایک مزارے کی بیٹی ہے۔ یہ لڑکی کافی دنوں سے اپنے گھر سے غائب ہے اور اس کے ماں باپ اس کے لیے بے حد پریشان ہیں۔ میں نے اپنے طور پر اسے تلاش کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ کسی کو گمان ہی نہیں تھا کہ لڑکی اتنی دور ایک پہاڑی گاؤں میں پہنچی ہوئی ہوگی۔ چودھری نے ایک ہمدرد حکمراں کا سا لہجہ اختیار کرتے ہوئے ڈیوڈ کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اوہ آئی سی، خیر آپ فکر نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ کی تلاش اب ختم ہوئی۔ میرے رابطے ہیں وہاں۔ ہم لینڈ کر جائیں تو پھر میں پاکستان میں موجود اپنے دوستوں سے رابطہ کر کے اس لڑکی کو اس کی موجودہ قیامگاہ سے بازیافت کروا لوں گا۔ اگر اغوا وغیرہ کا معاملہ ہے تو میں آپ کی پولیس کے ذریعے بھی یہ کام لے سکتا ہوں۔ ڈیوڈ کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ وہ غیر ملکی ہونے کے باوجود پاکستان میں کافی مضبوط رابطے رکھتا ہے۔ نہ جی، پولیس کے ہاتھ میں معاملہ نہیں دینا ہے، وہ لوگ خام خواہ کا ایشو بنا دیتے ہیں۔ مجھے لڑکی بالکل رازداری سے اپنے قبضے میں چاہیے۔ چودھری نے فوراً ہی ڈیوڈ کی تجویز سے انکار کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا چودھری صاحب، آخر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو دوستی نبھانی بھی ہوگی۔ میرے خیال میں ہم منزل پر پہنچ جائیں تو پھر اس موضوع پر کھل کر بات کریں گے۔ آپ مجھے تفصیل سے بتائیے گا کہ آپ کا پرسنلی لڑکی میں کیا انٹرسٹ ہے، بلکہ ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنے ہاں کھانے پر انوائٹ کروں گا، پھر ہم کھل کر اور اعتماد کی فضا میں بات چیت کریں گے۔ آپ البتہ اطمینان رکھیں کہ آپ کی مہبانو اب آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی نہیں ہے، وہ ہماری نظر میں ہے، بلکہ آپ ایک طرح سے یہی سمجھیں کہ وہ ہمارے پاس ہے۔ آپ جب چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گی۔ ڈیوڈ کے آخری جملے بڑے معنی خیز تھے۔ ان جملوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مہبانو کو اچھی طرح جانتا ہے اور چودھری کی اس کے لیے بےتابی سے بھی واقف ہے۔ یعنی اب تک جو کچھ چودھری کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا وہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کا مقصد سمجھنے کے لیے چودھری ڈیوڈ کے چہرے کا ٹٹولنے والی نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ وہاں صاف لکھا تھا کہ اس کا اندازہ غلط نہیں ہے۔ کون ہو تم اور مہبانو کے بدلے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے سرد سے لہجے میں ڈیوڈ سے دریافت کیا۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ ڈیوڈ نے اس سے بھی زیادہ سرد لہجے میں جواب دیا اور بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتا ہوا بولا، ایکسکیوز می، میں بہت تھک گیا ہوں، اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے اور چہرے کے تاثرات میں وہی رعونت تھی جو حکمرانی کرنے والوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ چودھری اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا ہوا خود بھی اس کی طرف سے رخ موڑ گیا۔ ڈیوڈ اس کی جاگیر پر کام کرنے والا کوئی بے بس مزارع نہیں تھا جس سے وہ کسی قسم کی زبردستی کر سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا موڈ خراب کر سکتا تھا، سو وہ تو پہلے ہی خراب ہو چکا تھا۔ مزاج کی اس خرابی نے اس سے طویل سفر میں ایئر ہوسٹسوں سے دل پشوری کا خیال بھی بھلا دیا تھا۔ کشور بستر پر چت لیٹی کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ یہ کمرہ اس کے لیے ایک ایسے قفس کی مانند تھا جہاں اسے ہر حال میں لوٹ کر واپس آنا ہی پڑتا تھا۔ اس بار بھی وہ لاہور میں آزادی کے چند دن گزارنے کے بعد واپس یہاں پہنچا دی گئی تھی۔ چودھرائن ناہید نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے اسے اپنے ساتھ حویلی آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حویلی کی یہ قید اس پر پہلے کبھی اتنی بھاری نہیں گزری تھی جتنی کہ اب تو دل ہمیشہ اپنے دلدار کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتا تھا، لیکن اچانک حویلی واپسی نے سب کچھ درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ وہ جو آنے والے دنوں میں ایک بار بھی پھر آفتاب کی باہوں میں سما کر زندگی کی خوشیاں کشید کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، یکدم ہی زمین پر آ گری تھی۔ بالائے ستم یہ کہ آفتاب سے رابطے کا ذریعہ وہ موبائل بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ موبائل کو اپنی ملکیت نہ ظاہر کرنے کے چکر میں اسے موبائل مہتاب کے حوالے کرنا پڑا تھا۔ اس وقت اگر موبائل ہی اس کے پاس ہوتا تو وہ آفتاب سے بات کر کے ہی اپنی تسلی کر لیتی۔ جب آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات کرنے کی سبیل نہ نکلے تو اس ننھے سے برقی آلے کا سہارا بھی غنیمت لگتا ہے، لیکن اس سے تو یہ سہارا بھی جدا ہو گیا تھا۔ لاہور سے پیر آباد واپس آتے وقت راستے بھر اور اب اپنے کمرے میں عالم استراحت میں بھی اس کا ذہن مسلسل اپنے موبائل میں ہی اٹکا رہا تھا۔
بار بار خیال آتا تھا کہ آفتاب میری کال کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انتظار سے تھک کر اب انہوں نے خود کال ملا لی ہوگی۔ شاید مہتاب بھابھی نے ان کی کال ریسیو کی ہو اور بتا دیا ہو کہ کشور کو اس کی ماں واپس حویلی لے گئی ہے۔ آفتاب یہ اطلاع سن کر بڑے مایوس ہوئے ہوں گے۔ آفتاب کی مایوسی کا سوچ کر وہ مزید افسردہ ہو گئی اور چھت پر سے نظر ہٹا کر اپنے ہاتھوں پر ڈالی۔ کچھ دن قبل خوب کھل کر اپنا رنگ جمانے والی مہندی کے نقش و نگار بے حد مدھم پڑ چکے تھے، لیکن وہ حنا کے رنگ سے ہٹ کر بظاہر غیر مرئی لیکن حقیقتاً بہت گہرے آفتاب کی محبت کے رنگوں کو وہاں دیکھ سکتی تھی۔ یہ رنگ تو اس کی پور پور میں بس گئے تھے۔ اس کے مضبوط مردانہ ہاتھوں کی پرجوش سی گرفت، ہونٹوں کی نرم سی حدت، پرشوق نگاہوں کی شوخی، سب کچھ ہی تو بڑی آب و تاب سے اس کے وجود سے لپٹا ہوا تھا۔ آفتاب نے اتنی نزاکت سے اسے اپنی محبت کے رنگوں سے رنگا تھا کہ وہ اس کی مہارت کی قائل ہو گئی تھی۔ اس کی بے رنگ تصویر آفتاب کی محبت کے رنگوں سے رنگ کر ایسی سجی تھی کہ اب اس کا دل چاہتا تھا وہ ہر روز نئے سرے سے ان رنگوں سے رنگی جائے، مگر یہاں اس قفس تک آفتاب کی رسائی ہی کہاں تھی۔ حویلی میں رہ کر وہ آفتاب سے ملنے کی خواہش کرتی تو اسے رات کی تاریکی میں چھپ کر اس انڈسٹریل ہوم تک جانا پڑتا جہاں پہلی بار اس نے آفتاب کو اپنے جسم و جاں سونپے تھے، جہاں وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھے تھے اور آفتاب نے اپنے تعلق پر سے ہوس کا ٹیگ ہٹا کر محبت کا جگمگاتا نیون سائن آویزاں کر دیا تھا۔ انڈسٹریل ہوم تک راتوں کو چھپ کر ملاقات کے لیے جانا بہت خطرناک تھا۔ خطروں سے وہ اتنا نہیں ڈرتی تھی، لیکن نکاح کے بعد اس نے خود اپنے آپ پر یہ پابندی عائد کر لی تھی کہ وہ اس جگہ آفتاب سے ملنے نہیں جائے گی۔ وہ اپنے کیے اس فیصلے پر قائم بھی رہنا چاہتی تھی، لیکن افضل اور مہتاب کے گھر اس کی اور آفتاب کی جو یادگار ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد آفتاب سے زیادہ دن کی دوری برداشت کرنا بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ لاہور سے روانہ ہونے سے لے کر اب تک وہ گھنٹوں اس مسئلے پر سوچتی رہی تھی۔ شاید بہت زیادہ سوچنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کا ہی نتیجہ تھا کہ اسے اپنا پورا جسم بری طرح تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سی کسل مندی اور سستی تھی کہ وہ بستر سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حالانکہ کئی بار فریدہ سے ملاقات کا خیال بھی دل میں آیا۔ ہرما نصیب فریدہ جو ذہنی معذور بہزاد شاہ کی منکوہہ کی حیثیت سے حویلی کی اوپری منزل میں مقیم تھی اور جسے در حقیقت ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چودھری اپنی ہوس کا پیٹ بھرنے کے لیے حویلی لے کر آیا تھا، وہ فریدہ سے مل کر اسے اپنے باپ کے اس ظلم کے خلاف لڑنے پر اکسانا چاہتی تھی۔ لیکن جب اس نے فریدہ سے ملاقات کے خیال سے اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو اتنی بری طرح سر چکرایا کہ پھر وہ ہمت ہی نہیں کر سکی۔ طبیعت میں عجیب سا بھاری پن تھا، یہاں تک کہ ملازمہ رات کے کھانے کا پوچھنے آئی بھی تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک اور مصیبت یہ تھی کہ رانی اس کے ساتھ حویلی واپس نہیں آئی تھی۔ اسے وڈی چودرائن کی طرف سے حکم بھجوایا گیا تھا کہ وہ لاہور والی کوٹھی میں ہی رک کر ہاجرہ کے ساتھ کوٹھی کا کام کاج دیکھے۔ کشور نے اس حکم پر احتجاج کیا تھا، لیکن اس کے احتجاج کو خاطر میں نہیں لایا گیا اور رانی کو لاہور میں ہی رکنا پڑا۔ رانی کے بغیر وہ خود کو بالکل بے دست و پا محسوس کر رہی تھی۔ وہی تھی جو اس کی آفتاب تک رسائی کو ممکن بناتی تھی۔ وہ نہیں تھی تو نہ تو پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ تھا، نہ ہی ملاقات کی کوئی سبیل نکالی جا سکتی تھی۔ حویلی کے سازشی ماحول میں رانی جیسی وفادار ملازمہ کے بغیر موجودہ صورتحال میں رہنا اسے عذابناک لگ رہا تھا، اتنا عذابناک کہ سوچ سوچ کر سر چکرانے لگا۔ اس وقت بھی وہ اپنے چکراتے سر کو تکیے پر ادھر ادھر پٹکتی نیند کے مہربان ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز ابھری اور پھر فوراً ہی نچھی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بڑی سی ٹرے تھام رکھی تھی۔ کھانا کھا لیں بی بی، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ رات میں خالی پیٹ سونا صحت کے لیے چنگا نہیں ہوتا۔ کشور کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ باچھیں پھیلاتے ہوئے بولی، تجھ سے کس نے کہا تھا کھانا لانے کو؟ چل جا یہاں سے، مجھے نہیں کچھ کھانا وانا۔ نچھی سے پہلے ہی اس کی جان جلتی تھی اور اس وقت تو ویسے ہی طبیعت بڑی عجیب ہو رہی تھی، اس لیے بالکل بھی برداشت نہیں کر سکی اور نچھی کو ڈپٹ کر رکھ دیا۔ یہ میرے کہنے سے آئی ہے۔ نچھی اس کے حکم پر واپس پلٹتی اس کی بجائے کمرے میں وڈی چودرائن کی آواز گونجی۔ وہ شاید نچھی کے پیچھے پیچھے ہی وہاں تک آئی تھی اور اب بالکل عین وقت پر دخل انداز ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے رانی کے شہر میں رکنے کی وجہ سے تجھے پریشانی ہوگی،
اس لیے میں نے نچھی کو حکم دیا تھا کہ جب تک رانی حویلی میں نہیں ہے اسے تیرا خیال رکھنا ہوگا۔ چل اب اٹھ اور اٹھ کر کھانا کھا لے تاکہ اس بیچاری کی ڈیوٹی بھی ختم ہو۔ چودھرائن کی طرف سے محبت کا یہ اظہار در حقیقت اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ میرا جی نہیں کر رہا وڈی ماں۔ وہ وڈی چودھرائن کے احترام میں لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن کھانا کھانے پر پھر بھی آمادہ نہیں تھی۔ جی نہیں کر رہا تب بھی تھوڑا سا کھا لے، تیری طبیعت پہلے ہی صحیح نہیں، بھوکی رہ کر اور کمزور ہو جائے گی۔ چودھرائن اس واقعے کے حوالے سے اس کی طبیعت کو خراب قرار دے رہی تھی۔ جب وہ چودھری کو فریدہ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھی تھی اور عالم طیش میں چودھری کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی، اس وقت چودھری نے خود کو بچانے کے لیے اسے ذہنی طور پر بیمار قرار دیتے ہوئے علاج کے بہانے لاہور بھجوا دیا تھا، حالانکہ در حقیقت خود اس میں حوصلہ نہیں رہا تھا کہ اپنی چوری پکڑی جانے کے بعد بیٹی کا سامنا کر سکے اور اس سے نظر ملا سکے۔ تو کیا ابھی تک ٹرے پکڑے کھڑی ہے؟ یہاں رکھ بی بی کے سامنے۔ اس بار چودھرائن نے نچھی کو ڈانٹتے ہوئے حکم دیا تو اس نے ٹرے کشور کے سامنے رکھ دی۔ کشور کو اندازہ ہو گیا کہ وڈی چودھرائن ایسے ٹلنے والی نہیں، چاہے اسے دوبارہ اس قید خانے میں بلا لینے کی خوشی میں اس کی بے بسی سے حز اٹھانے کے لیے ہی صحیح، وہ اس وقت اس کی ہمدرد بنی کھڑی تھی، تو وہ اس کے حکم سے سرتابی کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ دل پر جبر کرتے ہوئے اس نے کھانے سے بھری ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکال کر روٹی کا لقمہ منہ میں ڈال لیا۔ لقمہ منہ میں رکھتے ہی اسے زور کی ابکائی آئی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ غسل خانے کی طرف دوڑی، لیکن اس بری طرح سر چکرایا کہ خود کو سنبھال نہیں سکی۔ اگر بروقت نچھی اسے سہارا نہ دیتی تو وہ فرش پر گر پڑتی۔ نچھی کے سہارے وہ نڈھال سی اپنے بستر تک پہنچی۔ منہ میں رکھا لقمہ تو پیلے پیلے پانی کے ساتھ پہلے ہی نکل چکا تھا۔ بستر پر بیٹھنے کے بعد بھی اسے دوبارہ ابکائی آئی۔ اس بار اس کے پیٹ سے صرف پانی نکلا۔ ڈرائیور سے کہہ نچھی کے ہسپتال سے ڈاکٹرنی کو لے کر آئے۔ ڈاکٹرنی آ کر دیکھے تو معلوم ہو کہ یہ کیا ہوا ہے کڑی کو۔ کشور 2 ہی الٹیوں کے بعد پیلی پڑ گئی تھی اور اب بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نڈھال سی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کی حالت کا بغور جائزہ لیتی چودھرائن نے سرد سے انداز میں نچھی کو حکم دیا۔ وہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اور ہاں، اس کی ماں کو بھی خبر کر دینا، دھی کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں۔ اس کو اپنی نیندیں پوری کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، دھی کی خبر کیا خاک رکھے گی۔ یہ دوسرا حکم وڈی چودھرائن نے نچھی کے کمرے سے باہر نکلتے نکلتے جاری کیا تھا، جسے سن کر نچھی تو سر ہلاتی باہر کی طرف دوڑ گئی، لیکن نڈھال سی کشور کے اندر عجیب سا احساس جاگا۔ وڈی چودھرائن کے کٹیلے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابتر ہوئی حالت کے باوجود وہ اس کی بات پر غور کرنے لگی۔ یکدم ہی اس کے اندر ایک احساس جاگا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ سوچنے کے نتیجے میں جو خیال ذہن میں ابھرا اس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ وہ جو نڈھال سی بیٹھی تھی، بیٹھنے کی سکت بھی کھو بیٹھی اور بستر پر لڑک سی گئی۔ زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں وصولتے ہوئے یہ خیال تو اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکا تھا کہ کبھی ایسی کسی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا گل ہے وڈی آپا، کیا ہوا ہے کشور کو؟ وہ آنکھیں بند کیے خوف زدہ سی لیٹی تھی کہ اسے اپنی ماں چودھرائن ناہید کی پریشان اور بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، الٹیوں پر الٹیاں کر رہی ہے۔ اب کیا ہوا ہے یہ تو ڈاکٹرنی ہی آ کر بتائے گی۔ ڈرائیور کو بھجوایا ہے میں نے ڈاکٹرنی کو لانے کے لیے۔ وڈی چودھرائن کے طنز برے لہجے پر اندر ہی اندر مزید سہمتے ہوئے کشور نے آنکھوں کے درمیان ذرا سی جھری بنا کر کمرے کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جبکہ وڈی چودھرائن اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھی فرش صاف کرتی شادو کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے کشور؟ کیا الٹا سیدھا کھا لیا تھا جو ایسے طبیعت خراب ہو گئی؟ چودھرائن ناہید نے کشور کے قریب آ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کشور اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکی اور چپ چاپ پڑی رہی۔ خاموشی سے بوجھل پریشان کن لمحات آخرکار کسی نہ کسی طرح آگے بڑھ ہی گئے اور ڈاکٹر ماریا حویلی آ پہنچی۔ آتے ساتھ ہی اس نے پیشہ ورانہ انداز میں کشور کا چیک اپ کیا اور اس سے اس کے کھانے پینے کے متعلق چھوٹے موٹے سوالات کیے۔ چیک اپ سے فارغ ہونے کے بعد وہ مسکراتی ہوئی وڈی چودھرائن کی طرف پلٹی اور اطمینان بھرے لہجے میں بولی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے چودھرائن صاحبہ، ایسی کوئی تشویشناک بات نہیں ہے۔
بلکہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اس کے آگے وہ جو بھی کہنے والی تھی وہ حویلی کے در و دیوار کو لرزا کر بھی رکھ سکتا تھا۔ آنے والے طوفان کی آہٹیں سنتی چودرائن ناہید کا دل چاہا کہ وہ ڈاکٹر ماریا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دے، جبکہ خود کشور کا یہ حال تھا کہ طبیعت کی خرابی سے اس کا پیلا پڑ جانے والا چہرہ خوف کی زردی سے مل کر اور بھی پیلا ہو گیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔